کرا ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ یہ یعنی انتظار کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو اب جو ہے انتظار کے لیے معلوم یہ ہوا کہ انسان کی، مومن کی کچھ ذمہ داری ہے، انتظار کر رہا ہے۔ تو ذمہ داری آپ دیکھتے ہیں نا، بارات آتی ہے تو پھر جو ہے پورا محلہ، دوست احباب، رشتہ دار، بھائی ہے نا، سب جو ہے پڑوسی سب انتظار کرتے ہیں۔ وقت ہو جاتا ہے، مثلا جو ہے کہ مغرب کے بعد بارات آئے گی تو آپ دیکھیے سب جو ہے نا بہترین اس کی مخالفت نہیں کرے، پہنے اچھا پہنے، اس سے مثلا بہترین پہن کر لباس سب جو ہے اکٹھا ہو گئے، دوست احباب بھائی یہ سب جو ہے انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ بارات آنے والی ہے۔ تو جب بارات آتی ہے تو تمام پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے انتظار کے لیے۔ تو اب آپ سوچیں کہ وقت کا امام جو پردہ غیب میں جو عادی ہے، تو اس کے لیے جب انتظار کر رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے اسی طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ امام پردہ غیب میں ہے، تو جو سب سے اہم چیز ہے کہ انسان کی جو حفاظت کرے وہ جو ہے عقیدہ ہے۔ لیکن عقیدہ اگر مضبوط نہیں ہے، لاکھ نماز پڑھے، نماز جو ہے منہ پہ مار دی جائے گی۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو ٹھیک ہے ایک اور پڑھ دیجئے، جلدی سے آہستہ ہی سے پڑھ دیجئے۔ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لاکھ نماز پڑھے۔ اب آپ سوچیں، اندازہ لگائیں کہ شیطان نے جو ہے کتنی عبادت کی تھی، لیکن کیا ہوا؟ عقیدہ سامنے آیا، سب منہ پہ مار دیا گیا نا، کچھ نہیں ہے۔ عقیدہ سامنے معلوم یہ ہوا کہ اہم چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے عقیدے کی حفاظت کرے، یعنی مضبوط جو ہے اس کا عقیدہ ہو۔ اب آپ جو ہے بہت سے ایسے ہیں نا شک میں، شبہات میں کہ کب ظہور ہوگا، ہے یا نہیں ہے، لیکن جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو واضح ہے، قرآن مجید میں واضح ہے کہ نہیں؟ تمام چیزیں جو ہے وہ واضح ہے کہ سنتے رہتے نا جناب عزیر کہ جو سفر کر رہے تھے، گزر رہے تھے نا فلسطین کی طرف سے، بختاور کر کے، وہ بختاور نصر کر کے حاکم اس دور میں، جب یہ گزر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ سب ایران ہے، سب ایران ہے۔ تو اب سوال کیا ہے نا کہ پروردگار کی بارگاہ میں سب سوال کیا کہ زندہ نہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، کیا ہوا؟ بہرحال پروردگار نے جو ہے 100 سال تک جو ہے انہیں موت دے دیا، سوئے رہے 100 سال جو ہے۔ اب جو 100 سال کے بعد جب ہے نا 100 سال سوئے رہے، اب 100 کے بعد جب بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے تو سوال ہوا کتنے دن تک؟ کہا یوم یا یومین، بس ایک دن یا 1.5 دن ایسے ہی۔ کہا 1-2 دن نہیں، 100 سال ہے نا۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا ینظر، دیکھیے۔ اب جب دیکھتے ہیں تو جس پہ سوار ہو کر آئے تھے جو خچر تھا، وہ ہڈی جو ہے سب ہے نا بکھر گئی، لیکن جو لے کر آئے تھے کھانا، جو بھی رہا ہو، دہی یا جو چیز بھی باہر ہے نا، جو لے کر آئے تھے ٹفن میں، اور جو چیز بھی رہی ہو، لیکن وہ جو ہے خراب نہیں ہوا، وہ جو ہے خراب نہیں ہوا۔ ایک طرف جو ہے یہ جس پہ سوار ہو کر آئے تھے جو خچر، جو گدھا تھا، ہڈیاں بکھر گئی، یعنی زمانے نے اس پہ اثر کیا، سمجھ گئے۔ اور ایک طرف جو کھانا لے کر آئے تھے، جو چیز بھی رہی ہو، دودھ یا دہی، لیکن وہ جو ہے اسی طریقے سے صحیح تھا۔ دہی کی مدت کیا ہے؟ اگر فریج میں رکھ دیے 2-4 دن چلیے مان لیجئے، نہیں تو بس 2-4 گھنٹے میں، آج کل تو 2-4 گھنٹے میں معلوم ہوا کہ خراب ہو جائے گا، لیکن جو ہے 100 سال جو ہے وہ اس پہ کچھ اثر نہیں ہوا، یعنی زمانے نے اثر نہیں کیا۔ یعنی پروردگار نے یہ بتا دیا کہ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر پروردگار چاہے تو زمانہ اس پہ اثر کرے گا، اگر نہ چاہے تو پھر اثر نہیں۔ جب ایک دہی کی مدت کیا ہے نا، جب وہ 100 سال تک جو ہے خراب نہ ہو سکا ہے نا، تو وہ جو حجت خدا ہے پردہ غیب میں، پڑھیے صلوات پڑھیے محمد والے محمد، جو پردہ غیب میں موجود جو حجت خدا ہے، اور پروردگار نے جو ہے انہیں پردہ غیب میں رکھا۔ روایت میں یہ ہے کہ امام جو ہے خود
آگے وہ تو گناہوں کی وجہ سے انسان نہیں دیکھ پاتا ہے نا، گناہوں کی وجہ سے انسان نہیں دیکھ پاتا ہے، لیکن عوام جو ہے نا مدد کرتے ہیں، تو بعد میں ہوگا کہ انہوں نے جو ہے ہماری مدد کی تھی۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ انسان جو ہے برابر یا ہر جمعہ کو دعائے ندبہ پڑھتا ہے، ہر موقع پہ جو ہے دعا کرتا ہے یہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، لیکن جو ہے نا کیا وجہ ہے؟ سوچ بھی سکتا ہے انسان کہ کیا ابھی تک 313 مومن نہیں ہوئے ہیں نا پوری دنیا میں ہے، لیکن اس منزل پہ ہو جو سلمان ابو ذر تھے، تو انسان جو ہے کیا وجہ ہے کہ اتنی دعا کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہے، یعنی ظہور نہیں ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے اول تو یہ ہے کہ انسان جو ہے صرف زبان سے اگر کہہ رہا ہے، زبان سے اگر کہہ رہا ہے لیکن پورے وجود کے ساتھ اگر دعا کر رہا ہے، پورے وجود کے ساتھ۔ آپ کو ایک بہت دقیق واقعہ سنا دیں، ایک صلوات پڑھیے تو سنا دیتے ہیں۔ یہ ایک شخص تھا، اس کی دکان تھی، کرانے وغیرہ کی، پارچون وغیرہ کی دکان تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں جب دکان جو ہے محلے وغیرہ میں ہو تو وہ دکاندار تقریباً سب کو پہچانتے ہیں، سب کو جو ہے وہ پہچانتے ہیں کہ یہ محلے کا ہے، یہ سامان لے رہا ہے، اور سب کو پہچانتے ہیں۔ تو ایک دن جو ہے اتفاق سے 2 افراد نئے آئے، یعنی اس کے محلے کے نہیں تھے، تو دکاندار تو پہچانتے ہی ہیں، تو سوال کیا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو کہا کہ آپ جو ہم سے مثلا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، آپ جو ہے شہر میں نئے معلوم ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں، کہاں سے آئے آپ؟ تو وہ جو 2 افراد تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے امام زمانہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس۔ नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है आज के समाचार। अपरिमित दुख के साथ आपको सूचित किया जाता है कि भारत के जब ये सुना तो उसने कहा कि आप इमाम की खिदमत में से आ रहे। कहाँ जाएंगे? कहा फिर वहीं जाएंगे। कहा फिर जो है हमें भी साथ में लेकर चलिए ताकि हम भी जो है इमाम की ज़ियारत कर लें। वो जो 2 अफराद थे इनकार किया, कहा कि नहीं, इजाज़त नहीं है, हम नहीं ले जा सकते। बड़ा इशरार किया कि नहीं, हम चाहते हैं कि आपके साथ चलें, बहुत ज़्यादा किया, इनकार करते रहे, नहीं इजाज़त नहीं है। कहा नहीं, आप जो है हमें लेकर चलिए ताकि इमाम से मुलाकात हो जाए। तो वो जो 2 अफराद थे कहा कि जब इतना ही इसरार कर रहे हो तो फिर चलो हमारे साथ। अब जो दुकान थी फौरन जो है दुकान को बंद कर दिया, दुकान को बंद कर दिया। अब उसके बाद जो है दुकान बंद किया, बाहर की बात है, कुछ सामान रहता ही है दुकान के बाहर इस तरीके से। अब जो है चले लेकर उसे। अब जब कुछ दूर चले तो क्या देखा कि एक दरिया है। अरे सुनिएगा, बहुत दकीक बात है। देखा कि दरिया है। अब जो है ये खड़ा हो गया। अब उसके बाद जो है क्या हुआ, वो जो 2 अफराद थे दरिया के ऊपर कदम रखने लगे, जाने लगे। ये खड़ा रहा। 2 अफराद ने पूछा कि क्यों खड़े हो? कहा दरिया है। कहा कि तुम जो है इमाम से मिलने जा रहे हो और अभी भी सोच रहे हो कि दरिया है, डूब जाएंगे। तो कहा कि ऐसा करो कि इमाम को पुकारो, दिल से इमाम को पुकारो। अब उसके बाद जो कदम रखता है दरिया पे, अब जो है चलने लगा। लेकिन जो है जैसे ही बीच में पहुंचा, अब इत्तेफाक से बारिश भी होने लगी। अब जब बारिश होने लगी, अब जो है फिर डूबने लगा। अब जब फिर डूबने लगा तो लोगों ने सवाल किया, ये बताओ क्या सोच लिया तुमने? कहा बारिश हो रही है और जल्दी से हमने दुकान बंद किया, लेकिन दुकान के बाहर जो है वो सर्फ साबुन कुछ रह गया है, और बारिश हो रही है तो वो तो गल जाएगा। कहा इमाम से मिलने जा रहे हो, फिर भी जो है तुम्हारे जहन में साबुनी सरफ है, यानी मिलने किससे जा रहे हो? इमाम से, लेकिन तुम्हारा जहन जो है सब दुकान की तरफ है ना, मादियत की तरफ है। अब जब डूबने लगा, कहा ये सब जहन से निकालो, है ना, जो मादियत, दुकान, दौरी, पैसा, ये साबुन सरफ, ये सब जो है जहन से निकालो। अब जो जहन से निकाला, अब उसके बाद चलने लगा। अब जब पहुंचा दरिया के उधर तो खैमा लगा हुआ था। 2 अफराद ने कहा रुक जाओ तुम यहीं, वो खड़ा रहा। उसके बाद वो गए, 2 अफराद गए और जाने के बाद जो है कहा कि
مولا ایک شخص جو ہے آپ کا چاہنے والا آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے. تو امام نے کہا لیکن جو ہے ہم اس سے ملنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ وہ جو ہے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب ہماری زیارت کے لیے آیا تب بھی اس کے ذہن میں جو ہے دنیاوی چیز یعنی دکان جو ہے شامل آ گیا. تب آپ جو ہے اس سے اندازہ لگائے کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے انسان دل کے ساتھ اپنے وجود کے ساتھ جو ہے دعا کرے، اور امام جو ہے ہر طریقے سے امام رہنمائی کرتے ہیں، امام جو ہے مدد کرتے ہیں، تو سب سے افضل بہترین اعمال جو ہے وہ انتظار فرض ہے. تو اہم چیز جو ہے کہ امام جو پردہ غیب میں ہے تو سب سے اہم چیز جو حفاظت کرنا ہے تو وہ جو ہے کیا ہے؟ عزاداری. جب آپ دیکھیں کہ جو امام تو پردہ غیب میں ہے، لیکن جو ہے کن کن راہوں سے دشمن جو ہے آ رہے ہیں، تو سب سے اہم چیز اور تمام چیزیں آپ دیکھیں کہ جو ہمارے بچوں کو جو معلوم ہے تمام چیزیں ہیں نا، نام ہے، دیگر ہے، شہادت کی تاریخ ہے، واقعات ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے جو بچوں کو یا نوجوانوں کو معلوم ہے تو وہ سب جو ہے فرش عزا کی وجہ سے ہے نا، فرش عزا کی وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہے نا معلوم ہے. تو اہم چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے عقیدے کی حفاظت کرے اور فرش عزا کی، اور امام کی غیبت میں جو اہم چیز ہے تو وہ جو ہے کیا ہے؟ مرجعیت ہے. کیا آپ دیکھیں کہ دشمن کو یہ بھی یہ معلوم ہے کہ کسی اور وجہ سے نہیں، لیکن جو ہے ایک ایسی طاقت ہے کہ یہ آواز میں جو ہے سب جمع ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا نا مرزا شیرازی، یہ وہ تمام جو ہے نا دشمن تھے، انگریزوں کی حکومت تھی ہے نا، سب تھے کہ نہیں انگریز اور تمام حکومت، اور جو تمباکو کا مسئلہ ہوا ہے، جو تمباکو کا مسئلہ ہوا تو انہوں نے جو ہے فوراً تحریر کر دیا کہ حرام ہے. بہت لوگوں نے سمجھایا کہ سب جو ہے آپ کے دشمن ہو جائیں گے تمام چیزیں، لیکن جو ہے ایسا نا بصرہ میں رہ کر ایسا فتویٰ دے دیا کہ یہاں تک کہ اب آپ دیکھیں کہ جو حاکم تھا نا اس کے گھر میں بھی جو ہے عجیب مسئلہ ہو گیا کہ جیسے تمباکو یہ قرار دیا کہ حرام ہے، سب جو ہے پریشان حال. لیکن جو ہے جیسے وہ شخص گھر میں آتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ اس کی محبوب بیوی جو ہے انیس الدولہ سب دیکھتا ہے کہ سب نوکر چاکر تمباکو کا وہ کیا حکا سب جو ہے چیلم ولم ادھر ادھر اور چاندی کا بنا ہوا ہے نا، سب جو ہے توڑ کر ادھر ادھر پھینک دیا. دیکھا شہر میں، دیکھا باہر، دیکھا ارے کیا ہو گیا. اب اس نے سوچا چلتے ہیں ان کے پاس ہے نا محبوبہ کے پاس. جب اس کے پاس پہنچا تو سوچا کہ وہاں تو حکا آمادہ ہوگا، لیکن جیسے ہی ہے نا پہنچتا ہے کیا دیکھا وہاں بھی سب حکا ٹوٹا ہوا ہے، چاندی وادی کا بنا ہوا زبردست ہے نا، ادھر ادھر پھینکا ہے. بڑا غصہ کیا، کہا یہ کیا کر دیا؟ کہا کہ آج سے جو ہے حرام ہے. تو اپنی بیوی سے پوچھا یہ کیسے حرام، کس نے کر دیا؟ کہا کہ جس نے جو ہے ہمیں تمہارے لیے حلال کیا ہے اسی نے حرام بھی کیا ہے. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا نا کہ امام جو پردہ غیب میں ہیں تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں نا کہ انسان کو چاہیے کہ اس کی جو ہے حفاظت کرے. تو ذمہ داریاں ہیں، پردہ غیب میں انسان ہے تو جو ذمہ داریاں ہیں تو اس میں سے ایک اہم چیز یہی ہے انسان جو ہے ایک دوسرے سے اور خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ جو بھی ہے نا ہمارا محب ہوگا تو پھر جو ہے وہ ہمارے محب سے محبت کرے گا. جو چاہنے والا ہے مولا کا دوسرا شخص وہ بھی اس سے جو ہے محبت کرے گا. اور امام نے فرمایا کہ جو بھی ہمارا چاہنے والا ہوگا وہ ہمسایہ کے لیے برکت ہوگا. ہے نا، برکت سے مراد یہی ہے کہ اسے جو ہے اطمینان ہوگا. اگر کہیں جو ہے سفر پہ بھی جا رہا ہے
تو پھر اسے اطمینان ہوگا کہ ہمارا ہمسایہ جو ہے بہترین ہے۔ ایسا ہمسایہ نہ ہو کہ معلوم ہوا کہ کیا پہن کر جا رہے ہیں نظر ہے، کیا لے کر جا رہے ہیں وہ بھی نظر ہے، کیا لے کر آ رہے ہیں وہ بھی نظر ہے، اور صرف جو ہے برائیوں پہ نظر ہے، اچھائیوں پہ نظر نہیں ہے، اور صرف جو ہے برائیوں پہ نظر ہے اور ایک دوسرے سے جو ہے صرف اس کی برائی کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک چیز یہ کہ وہ ہمسایہ کے لیے جو ہے برکت ہو، برکت یعنی اسے جو ہے اطمینان ہو، اسے جو ہے سکون پہنچے کہ اگر جو ہے مثلا سفر میں ہے کہیں بھی گیا ہو تو اس لیے معلوم ہو کہ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے گا، کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو پھر وہ جو ہے نا وہ چیز جو ہے ادا کر دے گا، یعنی جو ہے پریشانیاں ہوں گی وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ہے، دیکھیں کہ جتنا ہو سکے انسان جو ہے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر کرے، ہے نا، مثلا جو ہے بچوں کا نام جو ہے امام کے نام پہ رکھے، مثلا جو ہے بچوں سے جو ہے نا امام کے جو واقعات ہیں غیبت کے اس کا جو ہے تذکرہ کرے، مثلا جو ہے دیگر روز جمعہ دعائے ندبہ رکھے نا، دعائے ندبہ اور دیگر جو ہے جو دعائیں ہیں یا امام معصومین علیہ السلام سے اور خاص طور سے جو امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے تو وہ دعائیں رکھے اور جو ہے امام کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اس لیے روایت میں یہ ہے کہ امام کی سلامتی کے لیے دعا کرو، خود جو امام نے فرمایا کہ ظہور کے لیے دعا کرو۔ امام کے لیے جو ہے مثلا چند افراد مل جائیں، ہے نا، مثلا 4-6 افراد جو ہے مل کر امام کے سلامتی کے لیے ایک جانور ذبح کر دے، ایک جو ہے جانور ذبح کر دے، دیکھیں جو بھی دیں گے۔ اسی لیے روایت میں سنتے رہتے ہیں نا کہ صدقے کا جو ہے بہت تاکید ہے، بہت زیادہ تاکید ہے کہ ہر وقت دیتا رہے۔ تو اب جو آپ جو بھی کریں گے تو اس میں جو ہے خود ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ جو امام کے لیے کریں گے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ سلام کرنا یہ کیا ہے؟ صاحب ہے، جواب دینا جو ہے یہ واجب ہے نا۔ تو جب امام کی بارگاہ میں آپ سلام کریں گے تو امام کا جو جواب ہوگا تو امام یہی دیکھیں گے کہ اسے جو ہے کس چیز کی ضرورت ہے، احتیاج ہے، اور امام جو ہے وہ عطا کر دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے امام شناسی جو ہے بہت ضروری ہے۔ اگر امام شناسی نہ ہو تو آپ دیکھ لیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو افراد تھے، ہے نا، جو افراد تھے کہ کیسے کیسے افراد تھے کہ امام کو معلوم تھا یہ جو ہے ساتھ نہیں دیں گے، یہاں تک کہ امام نے جسے لشکر کا سردار بنا کر بھیجا وہی جا کر فروخت ہو گئے، بک گئے۔ حاکم شام نے جو ہے کیا کیا، انہیں جو ہے خرید لیا درہم و دینار دے کر، اور لالچ بھی دیا تمام چیزوں کہ ہم داماد بنا لیں گے، لالچ بھی دیا۔ تو کہ بہت سے افراد جو امام کی طرف سے، اور امام نے جو ہے لشکر کا سردار بنا کر بھیجا، ہے نا، 4000 کا سردار بنا کر بھیجا، دیگر کچھ افراد کا سردار بنا کر بھیجا، لیکن وہ گئے اور جانے کے بعد جو ہے ادھر چلے گئے۔ امام نے خود اعلان کر دیا وہی ہو تم کوفے والے، کہ جنہوں نے جو میرے بابا کا ساتھ نہیں دیا کوفے میں، جو مولا کائنات کا ساتھ نہیں دیا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں کہ جنگ صفین میں کہ امام کے ساتھ ہے، امام کے ساتھ جو ہے آوازیں بلند کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوا، معلوم یہ ہوا کہ جب ادھر مالک اسود جاتے ہیں بس اب کام تمام ہونے ہی والا ہے کہ خود جو امام کے پاس تھے وہی کہنے لگے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ دین کے لیے ہیں، لیکن جو ہے دنیا کی وجہ سے، یہاں تک کہ یہ خود آمادہ ہو گئے کہ جلدی بلا لیجئے ورنہ آپ ہی کو قتل کر دیں گے۔ اب جو ہے سامنے جو ہے قرآن بلند ہے، جیسے پہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ سب جو ہے اینٹ اور پتھر ہے، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ امام کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے مجسمہ قرآن ہیں، لیکن جو ہے اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانے، یعنی امام کی طرف تھے کہ نہیں ہے،
تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے اندر جو ہے امام شناسی نہیں تھا. اسی طریقے سے یہی سب چیزیں جو ہے آج بھی دشمن استعمال کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ. یہ آپ حقیقی کا سہارا لے کر جو ہے نا، حقیقی کا سہارا لے کر یہ جو ہے اعلان نہیں کرتے، وہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ جو حق کا سہارا لیتے ہیں ہمیشہ جو ہے دوام نہیں، سب جو ہے نا حقیقی کا سہارا لے کر دینی کی بات کر کے جو ہے دین کو نقصان پہنچائیں گے. یہ نہیں کہ کوئی باطل کا بات کرے گا، نہیں نہیں، یہ سب جو ہے دین کی بات کر کے جو ہے دین کا نقصان پہنچاتے ہیں. سب باطل آپ دیکھ لیجئے، سنتے رہتے ہیں نا. ابو ہریرہ نے جو بولا تھا، آ کے بولا وہ پیاز ہے، کیا کرے سڑ جائے گی پیاز 2-4 دن 1 مہینے میں گرمی میں سڑ جائے گا نا. کوئی کپڑا وپڑا تھوڑی ہے کہ 2 سال تک رکھے رہیں گے. کیا کریں گے؟ اب کیا کرے؟ وہ پوچھا ابو ہریرہ سے، اس نے کیا کہا کہ رسول اسلام کی حدیث ہے جو مکے کی پیاز کھا لے گا اس پہ جنت واجب ہے. 1 چند گھنٹے میں اس کے آلے نیارے ہو گئے ہے نا. تو حق کا سہارا لیا نا، حق کا لیا کہ نہیں؟ رسول اسلام نہیں فرمایا، کہا رسول اسلام نے استوال کرتا ہے نا، وہ الگ مسئلہ ہے. یہ باطل جو ہے وہ زیادہ دن نہیں رہتا. مثالیں بھی ہیں کہ جس طریقے سے دریا میں بلبلا ہوتا ہے نا، بارش ہوتی ہے یا اس طریقے سے، بس اسی طریقے سے ہوتا ہے، یعنی چند لمحے کے لیے ہوتا ہے، یا اگر پھونک دیجئے تو ختم ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے یہ باطل کا ہوتا ہے. تو بہرحال یعنی ضروری ہے کہ امام جو ہے پردہ غیب میں ہے تو عقیدہ مضبوط ہو، اور انسان جو ہے وہ صاحب بصیرت ہو، ہے نا. یعنی انسان جو ہے نا دھوکے میں نہ آئے، دھوکے میں نہ. آپ دیکھیں کہ بہت سے جو ہے منافق جو ہے ایسے ہوتے ہیں. منافق جو ہے تعریف ہی اس کی یہی ہے کہ سامنے جو ہے بہت تعریف کرے گا، ہے نا، سامنے جو ہے بہت تعریف کرے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے پیٹھ پیچھے کیا کرے گا؟ صرف جو ہے برائی کرے گا، غیبت کرے گا، ہے نا. مکھی کی طرح، جسے پورا سفید لباس ہو، ہے نا، کہیں بھی مکھی نہیں بیٹھے گی، لیکن اگر کہیں داغ وغیرہ ہو پورے جسم پہ اگر صحیح ہے تو مکھی نہیں بیٹھے گی. رسول اسلام نے فرمایا، وہ حدیث ہے، ادھر نہیں جا رہے نہیں تو آدھا گھنٹہ چلا جائے گا، ہے نا. تو لیکن اگر تھوڑا یا پھنسی ہو تو مکھی جو ہے وہیں بیٹھتی ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ہے مکھی صفت ہوتے ہیں، اچھائی پہ جو ہے نظر نہیں ہوگی اور برائی پہ نظر ہوتی ہے. برائی پہ ہوتا ہی ہے نا. 1 گھنٹہ مجلس پڑھیے، بہت اچھی پڑھیے، لیکن کہیں ایک جگہ پر سب پورا بھول جائیں گے. وہ جو ہے پورا جو ہے 55-56 منٹ ان کو کچھ نہیں یاد رہے گا، وہی 1-2 منٹ کا یاد رہتا ہے. پڑھیے صلوات محمد والے محمد پہ. تو یہ جو ہے نہ ہوتا ہے نا کہ سامنے تعریف، جیسا کہ آیت اللہ مطہری، سنیے بڑا دقیق ہے آیت اللہ مطہری کا، کہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے ظاہر سی بات ہے ایران میں ٹرین وغیرہ جو ہے نہیں اتنی چلتی تھی، ٹرین وغیرہ نہیں، بہت کم. تو یہ جو تہران میں رہتے تھے تو انہوں نے بیان کیا کہ جب ٹرین آ کے رکتی تھی، ہے نا، ایران میں ٹرین وغیرہ نہیں تھا، بہت کم. آج جب تہران شہر کے پاس ٹرین آ کے رکتی تھی تو سب بچے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور سب بچے جو ہے بہت غور سے دیکھتے تھے. اور جیسے ہی ٹرین حرکت کرتی تھی، جب چلی تو سب جو ہے پتھر مارنے لگتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی بچپنا تھا، ہم دیکھتے تھے لیکن ہم سمجھ نہیں پائے کہ وجہ کیا ہے. اگر جو ہے ٹرین دیکھ کر اس کی ہیبت، لمبائی، انجن سب دیکھ کر اگر حیرت کر رہے ہیں تو جب چلی تو اور حیرت کرنا چاہیے تھا، ہے نا، کہ جب حرکت کی چل رہی ہے تو اور حیرت کرنا چاہیے تھا. لیکن کیا وجہ ہے؟ کھڑی ہے تو سب بچے بہت غور سے دیکھ رہے تھے. جیسے ہی جو ہے حرکت کی، جیسے ہی ٹرین چلی تو سب جو ہے پتھر مارنے لگے. کہا میرا بھی بچپنا تھا تو میرے سمجھ میں نہیں آیا. کہا لیکن جب بڑے ہوئے، جب معاشرے میں آئے تب سمجھ میں آیا کہ جب تک جو ہے سامنے رہو سب جو ہے دیکھتے رہیں گے، خوش رہیں گے، اور جیسے ہی ہٹو گے، حرکت کرو گے تو سب برائی شروع کر دو، پتھر مارنے. پڑھیے صلوات محمد والے محمد پہ. تو اہم ذمہ داری یہ ہے کہ انسان جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے زمین کو، زمین سے مراد جو ہے پورا نفس و دل ہوتا ہے، زمین کو جو ہے ہموار کرے، اور انسان کی جو ذمہ داری ہے غیبت میں بچائے، واجبات کو ادا کرے، اور پورے اپنے وجود کے ساتھ جو ہے اگر امام کی بارگاہ میں دعا کرے
ظاہر سی بات ہے کہ امام جو ہے اس دنیا میں آئیں گے، لیکن جو ہے اگر امام کا لطف و کرم نہ ہو، روایات میں ہو، تو پھر جو ہے امام کے چاہنے والے اس دنیا میں باقی نہ رہے۔ خود جو ہے سدیر سے چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ دیکھو جو بھی ہے ہمارا چاہنے والا ہوگا تو پھر جو ہے اپنی باتوں کو دشمنوں کے سامنے بیان نہیں کرے گا، یعنی دشمنوں سے جو ہے وہ ظاہر نہیں کرے گا۔ اور خود جو ہے امام نے فرمایا تھا سدیر سے کہ کہا کہ دیکھو ایک دوسرے کا جو ہے مومن ساتھ دے گا، ایک دوسرے کا اب جو بھی معاملات ہو، غربت کا مسئلہ ہو، دیگر چیزوں کا مسئلہ ہو، تو ہر طریقے سے جو ہے وہ حاضر رہے گا، ہر طریقے سے کہ جیسا کہ سدیر آئے نا چھٹے امام کے پاس، کہا کہ مولا آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، شیعہ آپ کے ہیں، سلام کہا ہے۔ امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ پھر وہ کرتے کیا ہے؟ کہا ارے مولا آپ کا نام سنتے ہی ایک دم بے قرار ہو جاتے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جو بے قرار ہو جاتے جتنے شیعہ ہیں اس میں جو ہے کچھ دولت مند ہیں، کچھ غریب ہیں، تو یہ جو دولت مند ہیں غریب کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کہا نہیں مولا یہ تو بہت کم ہے، یہ نہیں ہے، بس آپ کا نام سنتے ہیں اور بس استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ پھر کیسے ہمارے شیعہ، پھر یہ جو ہے ہمارے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے تمام ذمہ داریاں اور اپنے وجود کے ساتھ کہ جو امام کے زمانے میں جو ہے خراسانی تھے نا، اور سب آئے اور آنے کے بعد جو ہے کہا مولا بس آمادہ ہو جائیے، آپ کے چاہنے والے بہت ہیں آپ کے چاہنے والے۔ تو جو خراسان سے آئے امام نے کہا کہ پھر ایسی بات ہے تو سامنے تندور ہے، کود جاؤ۔ سارے گھر سے آ رہے ہیں، کچھ وصیت نہیں کیا، بیوی ہے، بچے ہیں، سب ہے، لیکن ہارون مکی آپ دیکھیں کہ امام کے چاہنے والے، اور جیسے آئے تو فوراً جو ہے تندور میں کود گئے۔ جب کود گئے اب یہ بھی گھبرا رہا تھا کہ اب مر گئے ہوں گے، تمام چیزیں یہ بھی پہلو بدل رہا تھا، خاک ہو گئے ہوں گے، دیکھ لیا جائے۔ جب جیسے امام کے ساتھ آیا تو امام نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے تسبیح پڑھ رہا ہے۔ امام نے کہا بتاؤ اتنے ایسے افراد کتنے ہیں؟ کہا نہیں ہے مولا ایسے افراد تو بہت کم ہے۔ تو خالی جو ہے مثلا یہ ہوا کہ انسان جو ہے زبان سے پڑھے، یہاں ختم کر دیا جائے، نہیں اب مسائل پڑھ دیں گے، اب بس آدھے گھنٹے کا خاکہ بنائے تھے، ہو گیا مسائل۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے میں، سمجھے آپ؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ امام جو ہے پردہ غیب میں ہے، اور وقت کے امام نے فرمایا کہ جب ہم اپنے جد کو یاد کرتے ہیں، کربلا کو یاد کرتے ہیں، تو خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم